حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ مطہرہ تو تھیں، مگر خود وہ اپنی عملی زندگی میں دین کا عظیم الشان نمونہ تھی۔ چند گوشے اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اور اس کی روشنی میں پھر خدمت دین میں آپ کے جو مبارک کردار کے پہلو ہیں وہ سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ عبادت کا ذوق اتنا کمال تھا، اور عبادت میں ریاضت و مجاہدہ آپ کا اتنا بلند مرتبے کا تھا کہ جب اکیلی نماز پڑھتی تو ہر نماز میں طویل قیام فرماتی۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت فرمایا ہے۔ اسی طرح جب نفلی نمازیں ادا فرماتی اور قراءت قرآن کے دوران جب آیات وعید کا ذکر آتا تو آپ پر گریہ و زاری طاری ہو جاتا، آپ ان کا تکرار کرتی، اور نماز کے بعد دیر تک گریہ کی کیفیت آپ پر وارد رہتی۔ فرض نمازوں کا عالم یہ تھا کہ آپ اکثر و بیشتر نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرتے، اور وہ یوں کہ مسجد نبوی کے ساتھ آپ کا حجرہ مبارکہ متصل تھا، تو امام کی آواز آتی تھی، سو مسجد نبوی کے امام کی اقتداء میں متصلاً اپنے حجرہ مبارک میں آپ نماز ادا فرماتی با جماعت، اور جب خواتین زیادہ جمع ہو جاتی اور الگ سے اہتمام کرنا پڑتا تو صف کے وسط میں قیام فرما ہو کر انہیں نماز پڑھاتی۔ صائمۃ الدہر تھی، عمر بھر اکثر و بیشتر روزے کے ساتھ رہنے کا اہتمام فرماتی تھی، سخت گرمیوں میں بھی نفلی روزہ ترک نہ کرتی۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں اور امام ابن سعد نے طبقات میں آپ کے صائمۃ الدہر ہونے کے احوال بیان کیے۔ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ گھر پہ تھیں، حج پر نہیں گئی تھی، یوم عرفہ تھا، یعنی 9 ذی الحج کا دن تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق روزہ رکھا تھا، چونکہ گھر پہ تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، اپنے اوپر پانی گرا رہی تھی، آپ سے افطار کر لینے کا کہا گیا، مگر آپ نے افطار نہیں کیا۔ فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو لوگ حج پر نہ گئے ہوں ان کے لیے کہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے پورے سال کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، میں روزہ ترک نہیں کرتی۔ عبادات میں کوئی ایک فضیلت کا عمل بھی آپ اپنی حیات طیبہ میں ترک نہیں فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی اکثر روزے کے ساتھ رہتے۔ اسے امام عبد الرزاق نے مصنف میں بیان کیا۔ ایک روز آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جہاد کو افضل الاعمال قرار دیا ہے، کیا ہم بھی جہاد نہ کیا کریں؟ یعنی شوق جہاد پیدا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا حج اور عمرہ افضل جہاد ہے، تو آپ اس پر اکتفا کریں۔ اسی طرح آپ کی حیات طیبہ میں اور عادت مبارکہ میں جود و سخا کمال درجے کا تھا، تھوڑا زیادہ جو مال بھی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک تک پہنچ جاتا اور آپ کی ملکیت میں آ جاتا، اسی کو اسی وقت خیرات فرما دیتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو اکثر بیان فرمایا کرتی کہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ اختیار کرو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کی خیرات کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد آپ کو معلوم ہے خلفائے راشدین کے زمانہ میں بہت فتوحات ہوئی، تو اموال کثرت سے آنے لگے، جو اموال آپ کے حصے میں آتے آپ اسی لمحے اس کو خرچ فرما دیتی، اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ العولیاء میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آپ کے حصے میں آئے، مگر سورج غروب ہونے سے قبل آپ نے پورا 1,00,000 درہم خیرات کر دی۔ اسی طرح جب ہمہ وقت خیرات کر دیتی اور کچھ نہ بچتا، ایک روز آپ کی ایک باندی جو خادمہ تھی اس نے عرض کیا کہ اگر حضور آپ 1 درہم بچا کے رکھ لیتی تو اس سے ہمارے لیے کچھ گوشت آ جاتا۔ فرمایا بیٹے اگر مجھے پہلے بتا دیتی تو میں بچا لیتی۔ اسی طرح زہد و ورع کمال درجے کا تھا، پوری حیات طیبہ میں ہمیشہ فرائض و واجبات اور سنن کا ادا کرنا، تو آپ کی شب و روز کے ہر لمحہ کی سیرت طیبہ تھی، شبہات سے بھی ہمیشہ بچتی۔ ایک نابینا شخص ایک مرتبہ آپ کے سامنے آیا کچھ سوال کرنے کے لیے، آپ نے پردہ فرما لیا، آپ سے کہا گیا کہ یہ تو دیکھتا نہیں ہے، جواباً آپ نے ارشاد فرمایا میں تو دیکھتی ہوں۔ آپ اندازہ کریں آپ ہی کے حجرہ مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کا مزار اقدس بنا، ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہو گئے، تو ان کی حاضری بھی با پردہ ہی دیتی تھی آف کورس، مگر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے تو آپ چادر کو زیادہ سخت اہتمام کے ساتھ اوڑھتی، پردے کا زیادہ اہتمام کر کے مزار پر سلام کرنے کے لیے جاتی، چونکہ وہ غیر محرم۔ اس سے آپ کے اس اعتقاد کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتی کہ صاحب مزار حاضر ہونے والے کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ میں آپ کا کردار بڑا نمایاں تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بڑا اہتمام کرتی، ہمہ وقت جاری رکھتی۔ جب بھی کسی کی زندگی میں، عمل میں، معمول میں، عادت میں کوئی تھوڑی سی کمی بیشی آپ مشاہدہ فرماتی، اسی وقت اس کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ روک دیتی، تربیت کرتی، اصلاح فرماتی۔ اور علم دین اتنا وسیع تھا جس میں قرآن کے علم کا احاطہ، تفسیر کے علم پر محیط تھی، علم حدیث اس میں با کمال تھی، فقہ میں بڑی گہرائی اور گہرائی اور وسعت تھی، عربی ادب پر، شعر اور نثر پر مہارت تھی، علم المیراث پر بڑی مہارت تھی، تاریخ پر مہارت تھی، علم انساب پر مہارت تھی، علم طب پر مہارت تھی۔ یعنی علوم میں آپ کا درجہ صحابہ کرام اور صحابیات میں بہت بلند تھا، سمندر تھی علم کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جسے امام ترمذی نے روایت کیا کہ صحابہ کرام کو جب بھی علمی مسائل میں کوئی اشکال ہوتا اور کسی سے کوئی حل نہ ہو رہا ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلہ کو حل فرما دیتی۔ آپ کے دروازے پر علم کا کوئی طلبگار صحابی اور تابعی آتا تو وہ اپنی مشکل حل کرائے بغیر واپس نہ جاتا تھا۔ جلیل القدر اکابر صحابہ بھی آپ کے تلامذہ تھے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آ کے سوال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ سمیت کئی صحابہ کرام آپ سے اخذ فیض کرتے، استفادہ کرتے، مسائل دریافت کرتے۔ اس وجہ سے 100 سے زائد صحابہ کرام نے اور تابعین اعظام نے آپ سے روایت کیا ہے علم اور حدیث نبوی کو۔ آپ کا درجہ صحابہ اور صحابیات میں استاذ کا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو تمام ازواج مطہرات کے ساتھ بلکہ جملہ خواتین علماء کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو سب کا علم بھی جمع کر لیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سب کے علم سے وسیع تر ہے۔ امام بدر الدین زرکشی نے الاجابہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں آپ کی دقت علم اور وسعت علم کا بہت سارا بیان کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی عین الاصابہ کے نام سے ایک رسالہ رقم فرمایا ہے جس میں آپ کے علم کی وسعت، گہرائی، گہرائی، دقت اور اس میں تفقع اور اجتہاد کے مقام و مرتبہ کو روایات سے واضح کیا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، آپ ہی کا حجرہ مبارکہ مہبت وحی تھا، اکثر و بیشتر نزول وحی آپ کے حجرہ مبارکہ میں ہوتا، اسی وجہ سے آپ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے لیے معلمہ تھیں، آپ مفسرہ تھی، آپ محدثہ تھی، آپ مجتہدہ تھی، آپ فقیہہ تھی، آپ زاہدہ تھی، آپ عابدہ تھی، آپ طیبہ تھی، آپ طاہرہ تھی اور پوری امت مسلمہ کی امامہ تھی۔ صحابہ کرام میں جو کبار حفاظ حدیث و سنت تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سب کو پردے کے پیچھے سے تعلیم دین دیتی، آپ حدیث پڑھاتی، قرآن کی تفسیر پڑھاتی، حضور علیہ السلام کی حدیث روایت کرتی، سنن نبویہ کے احکام سمجھاتی، اس میں سے استنباط کرتی، اجتہاد فرماتی اور اس طرح پوری امت کی رہنمائی فرماتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کم و بیش 50 برس تک آپ نے امت تک حضور علیہ السلام کی سنت کو پہنچایا ہے، حدیث نبوی کی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ کی مرویات نہ ہوتی، وہ 2210 مرویات ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، 2210، یہ مسند عائشہ کہہ لیجئے۔ ان میں سے متفق علیہ 174 ہیں جو بخاری مسلم دونوں میں روایت ہوئی ہیں، اور بقیہ حدیث جنہیں مفردن یا امام بخاری نے روایت کیا ہے یا امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں 54 ہیں، صحیح مسلم میں 69 ہیں، اور بقیہ حدیث دیگر کتب میں روایت ہوئی ہیں اپنی اپنی سند کے ساتھ۔ اگر آپ کی مرویات نہ ہوتی
تو سنت نبوی کا بہت بڑا حصہ امت کو معلوم نہ ہو سکتا، خاص طور پر سنن فعلیہ کا حصہ امت تک نہ پہنچ۔ آپ کا حجرہ مبارکہ اس امت کا سب سے پہلا مدرسۃ الحدیث اور مدرسۃ السنہ تھا۔ 50 سال تک جہاں علم حدیث اور علم سنت اور علم قرآن، علم تفسیر اور علم فقہ کے چشمے بہتے رہے، اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام اطراف و اکناف عالم سے مختلف شہروں سے سفر کر کے آ کے اکتساب فیض کرتے رہے آپ سے، اور آپ کا فیض آج بھی امت کو جاری ہے۔ اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ عالم رویا میں آج بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی اجازت عطا فرماتی ہیں، سند عطا فرماتی ہیں، حدیث کا درس دیتی ہیں، حدیث کا سبق محدثین سے سنتی ہیں، اور ان کو بخاری مسلم سمیت عظیم کتب کی حدیث کی سند اور اجازت خود عطا فرماتی ہیں۔ آج تک آپ کا چشمہ فیض امت محمدی میں جاری و ساری ہے۔ یہ بات میں نے شرح صدر کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ کو بیان کی ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک یہ فیض کا چشمہ جاری رہے گا۔ روایت حدیث میں آپ روایت بالمعنی کا طریق اختیار نہیں فرماتی تھی، آپ نے ہمیشہ روایت باللفظ پر تمسک کیا اور ضبط الفاظ حدیث کا بڑا اہتمام کیا۔ امت کی سب سے بڑی فقیہہ تھیں اور کبار مجتہدین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ صحابہ کرام میں آپ سے فتویٰ طلب کیا جاتا، احکام میں اجتہاد کرتی، استنباط کرتی، اور آپ نے بہت سے شاگرد چھوڑے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جن میں حضرت عروہ بن زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں عالم المدینہ کا لقب دیا جاتا تھا، یہ آپ کے بھانجے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے طویل عمر آپ کی صحبت میں رہ کے اخذ علم اور اکتساب فیض کیا، اور مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے عالم بنے۔ اسی طرح آپ کے تلامذہ میں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر آپ کے بھتیجے ہیں، اور وہ اتنے بڑے زاہد اور اتنے بڑے صوفی، یعنی زہد اور ورع اور تقوی کے پیکر اتم تھے، کہ دور دراز سے تابعین چل کے آپ کے صرف معمولات دیکھنے آتے، اٹھنا بیٹھنا، طرز گفتار، طرز کلام، طرز نشست و برخاست دیکھنے آتے، اور آپ کے معمولات کو دیکھ کر دین سیکھتے تھے۔ اور یہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ ہستی ہیں، یہ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں ان کی مسند حدیث تھی، اور مسجد نبوی بھری رہتی طلباء سے آپ سے حدیث کا درس لینے کے لیے۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض کے قاسم تھے، نام بھی قاسم بن محمد۔ پھر ان کی مسند پہ حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر بیٹھے، اور انہوں نے علم حدیث کے چشمے بنائے۔ یہی وہ نشست ہے جس میں بعد ازاں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ تو آپ کے تلامذہ میں اسی طرح ان تابعین کے علاوہ حضرت سعید بن مسیب بھی جلیل القدر آپ کے تلامذہ میں سے، حضرت عبداللہ بن عامر بھی ہیں، حضرت مسروق بن اجدہ بھی ہیں، حضرت اکرمہ بھی، بڑے بڑے جلیل القدر تابعین نے براہ راست آپ سے اخذ علم اور اکتساب فیض کیا۔ پھر خواتین بھی ہیں جن کو آپ نے عالمہ، محدثہ، مفسرہ، فقیہ بنایا، اور ان کے ذریعے علم کے چشمے اور دریا بہائے امت تک۔ ان میں نمایاں نام حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ کا ہے۔ اسی طرح ایک نمایاں نام حضرت معاذہ بنت عبداللہ العدویہ کا ہے، آپ بصرہ سے تھیں۔ تو کثیر تعداد میں اس طرح صحابہ اور تابعیات نے آپ سے اخذ فیض کیا۔ اور امام ذہبی تو فرماتے ہیں کہ میں امت میں کسی ایسی عالمہ، محدثہ اور مفسرہ اور فقیہ سے واقف نہیں جن کا علم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنا ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے علم کا بہت حصہ یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا، اور 50 برس تک اس نبوی علم کی امانت امت تک پہنچاتی رہیں، اور کثیر تعداد میں خلق نے لوگوں سے آپ سے اخذ علم کیا اور تفقہ میں استفادہ کیا، اور دین کے احکام و آداب سیکھے۔ اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کے کم و بیش 1/4 احکام حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور آپ سے استفادہ کرنے والے جلیل القدر تلامذہ کا عدد 88 سے اوپر ہے۔
ویسے خلق کثیر کہا جاتا ہے جنہوں نے اکتساب فیض کیا۔ اور حضرت عائشہ بنت طلحہ کہتی ہیں کہ آپ مرجع خاص و عوام تھی، اور وہ فرماتی ہیں کہ ہر شہر سے کم و بیش لوگ طالبان علم سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور اکتساب علم کرتے۔ اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے۔ تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چشمہ علم محمدی تھی۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے دریا بہائے، صحابہ کرام نے لیا، تابعین نے لیا، ان سے اتباع التابعین نے لیا۔ کتب حدیث آپ کے علم اور مرویات سے معمور ہیں، اور نسلاً بعد نسلاً امت کے علماء، محدثین، فقہا، مجتہدین آپ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض لیتے رہے اور فیض لے رہے ہیں۔ تو دین میں آپ کی خدمات کا یہ عالم ہے کہ آپ ام المومنین تو ہیں ہی، مگر محسنات المومنین ہیں، پوری امت کی محسنہ ہیں، اور علم کے باب میں پوری امت کی سرپرستی فرمانے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ سے اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے سے حاصل ہونے والے علم کے نور سے ہم اپنے ظاہر و باطن کو روشن کر سکیں۔